بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم نے دفاع صحابہ کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں ہم روافض کی طرف سے، دشمنان اسلام، دشمنان صحابہ کی طرف سے صحابہ کرام پر کیے گئے اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی تیسری ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا اعتراض ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ لوگ جو ہیں صحابہ کرام کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چند روایات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام جو تھے وہ منافق ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے والے تھے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں عوام الناس کے اندر رائج کر کے لوگوں کے دلوں سے جو ہے صحابہ کرام کی محبت کو ختم کرنے کی جو ہے ایک جسارت کی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم ان روایات کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی روایت یہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر 3983 نمبر۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں جی دیکھیں صحابہ کرام جو تھے منافق تھے، اور وہ روایت کیا ہے؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل تھے، اور غزوہ بدر والے وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے آج کے بعد اگر کوئی بھی غلطی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کر دیا ہے، ان کو معاف کر دیا ہے، یعنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کی سٹیمپ لگا دی ہے۔ تو یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب اس روایت کے اندر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ارادہ کیا مکہ کو فتح کرنے کا، صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، تو حاطب بن ابی بلتہ جو تھے ابھی مکے کے اوپر چڑھائی نہیں کی تھی، نبی علیہ السلام نے جانے کا ارادہ تھا، تو ان کے وہاں اہل و عیال تھے، تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا اہل مکہ پہ احسان کرتے ہوئے، اور انہوں نے سوچا یہ کہ میرے وہاں پہ اہل و عیال ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں اگر ان کو یہ اطلاع دے دوں تو یقیناً یہ ایک غلطی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معاف کر دی ہے۔ ہم دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن فضیلت ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان کو جنتی قرار دیا ہے، ان کے ایمان کی گواہیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی معصوم نہیں ہے، مغفور ضرور ہیں صحابہ کرام۔ تو اسی طرح سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی، اور انہوں نے یہ غلطی کس بنیاد پر کی؟ کہ نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے لیے یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب انہوں نے ایک خط لکھا اہل مکہ کی طرف، تو آپ علیہ السلام کو بذر یا وحی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا، اور ایک عورت جو تھی وہ خط لے کر جا رہی تھی، اس سے وہ خط وصول کیا گیا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے خط پڑھا تو وہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان سے سوال کیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ تو آگے دیکھیں ان کا جواب کیا تھا۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے اپنے ایمان کے متعلق بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے کسی قسم کی جو ہے منافقت اختیار نہیں کی، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میرا مقصد صرف اہل مکہ پر احسان کرنا تھا تاکہ اس کے باعث اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال، میری اہل و اولاد اور مال و دولت کا محفوظ رکھے، اور آپ کے اصحاب میں سے جتنے حضرات بھی ہیں ان سب کا وہاں قبیلہ موجود ہے۔ یعنی انہوں نے سوچا کہ یہ جتنے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کے تو وہاں کنبے قبیلے رشتہ دار موجود ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے اہل مکہ جو ہیں ان کے اہل و عیال کو جو ہے مال و متاع کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایک ان کے اوپر اگر احسان کر دوں گا تو ہو سکتا ہے میرے اہل و عیال کو یہ جو ہے نقصان کسی قسم کا نہ پہنچائیں، ان کے اوپر ایک احسان ہو جائے گا، تو یہ ان کی طرف سے ایک غلطی تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ یعنی دیکھیں ایک طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم صحابی کے متعلق، ایک ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کی بات کی تردید کر دی۔
اس بات کو یہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں دیکھو جی حضرت عمر نے اس کو منافق کہا ہے تو صحابہ ایک دوسرے کو منافق کہہ رہے ہیں، تو لہذا کیا ہوا کہ صحابہ منافق ہو گئے، جبکہ نبی علیہ السلام کی بات کو یہ جو ہے بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تردید کر دی کہ عمر جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ میں اس کی منافق کی گردن اڑا دوں، یہ منافق نہیں ہے، یہ بدری صحابی ہے، اور فضیلت بیان کی نبی علیہ السلام نے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات سے مطلع ہوا اور فرمایا اعملوا ما شئتم، کہندہ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت جو ہے واجب ہو چکے ہے، فقد واجبت لکم الجنہ او فقد غفرت لکم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہے، اور بدر والے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب یہ پوری روایت اس طرح ہے، تو اس میں سے جو فضائل تھے نبی علیہ السلام نے جو صحابی کی فضیلت بیان کی، اس کو یہ جو ہے بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں یہود و نصارہ کی طرح، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور بعض کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بات کو یہ بنیاد بنا کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے منافق ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ وہ اہل بدر میں سے ہے، عمر آپ کی بات درست نہیں ہے، آپ کا فہم جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات اللہ کی وحی کے ساتھ بولا کرتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سمجھا، اللہ کے نبی نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے بتا دیا کہ یہ اہل بدر میں سے ہے، یہ بخشا ہوا ہے، یہ جنتی ہے، اگرچہ اس سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس نے منافقت کی بنیاد پر یہ کام نہیں کیا ہے۔ جو صحابی نے کہا نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ اہل بدر کی فضیلت میں لے کر آئے ہیں، باقاعدہ انہوں نے باب قائم کیا ہوا ہے اہل بدر کی فضیلت کے اوپر۔ تو دیکھیں یہ لوگ ان کی فضیلت کو بھلا کر، محدثین کے فہم کو بھلا کر، لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام جو تھے منافق ہو گئے تھے، حالانکہ حقیقت کے اندر جو اہل بدر کو منافق سمجھتے ہیں آج کے لوگ، یہ خود منافق ہیں، یہ خود دین سے دور ہیں۔ تو جن کے ایمان ہی ان کے متعلق جو ہیں ڈاما ڈول ہیں، خراب ہیں، تو ان بدبختوں نے تو اسی طرح کی باتیں کہنی ہیں نا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام جو تھے منافق ہو گئے تھے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں کے لیے معیار قرار دے رہے ہیں، معیار حق بنا رہے ہیں صحابہ کرام کے ایمان کو۔ تو آج ان کے ایمان کے اوپر شک کرنے والے، ان کو جو ہے منافق ڈکلیئر کرنے والے، یہ لوگ دین سے بھی دور ہیں، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے ہیں۔ اب دوسری روایت ایک اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ روافض طبقہ جو ہے، دشمنان صحابہ جو ہیں، بہت زیادہ جو ہے شور مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ دو صحابہ کرام، ایک انصاری تھے اور ایک مہاجر تھے، ان کا کوئی جھگڑا ہوا، انصار جو تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور مہاجر جو تھے انہوں نے اپنوں کو بلانا شروع کر دیا، یعنی صحابہ کرام کے درمیان ایک جھگڑا ہونے لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو تھا وہ معاملہ جو ان کے درمیان رفع دفع کروا دیا، اور وہاں عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ عبداللہ بن ابی جو ہے متفقہ طور پہ تمام اہل سنت کے ہاں یہ جو ہے کون ہے؟ منافق ہے، اور آج کے روافض جو ہیں اس کو صحابی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کا بڑا جو ہے نا تو اس لیے اس کو یہ صحابی بتانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے کیا کیا، وہ کہنے لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ اللہ کی قسم یقیناً اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والا ضرور ذلت والے کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔ یعنی یہ کلمہ اس نے کہہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی بھی، مہاجرین کی بھی توہین کرنی چاہی، اور وہ فتنے کو جو تھا بھڑکانا چاہتا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن ابی منافق نے جو ہے اس طرح کی بات کہی ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اضربوا عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول سے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے سے الفاظ فرمائے نا، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، اب یہ جو الفاظ ہیں نا حدیث کے، ان کو بنیاد بنا کر یہ روافض ٹولہ جو ہے نا کہتا ہے جی دیکھیں صحابہ کرام منافق تھے، حالانکہ یہ بات کس کے متعلق ہو رہی تھی؟ ایک منافق کے متعلق۔ اور نبی علیہ السلام نے جو آگے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو اس کو،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے اصحاب کا جو لفظ آیا ہے اس میں، یہاں سے یہ دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں جی صحابہ کرام کو جو دیکھیں، عبداللہ بن ابی کو نبی علیہ السلام نے صحابی کہا ہے، تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ تو صحابی بتانا چاہتے ہیں، اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، صحابی نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ بولے ہیں نا کہ اے عمر لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، عبداللہ بن ابی جو تھا منافق تھا، ظاہری طور پر نبی علیہ السلام کا ساتھی بنا ہوا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ منافق تھا۔ تو دیکھیں جو ساتھ ہوتا ہے اس کے متعلق یہی الفاظ بولے جاتے ہیں نا اصحاب، اور جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہی روایات جو ہیں جن کے اندر اصحاب کا تذکرہ آیا ہے ان کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی، اصحاب کے معانی جو تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس میں بھی نبی علیہ السلام نے بطور صحابی اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہو گیا، ظاہری طور پر جو تھا وہ منافق آپ کے ساتھیوں میں سے تھا۔ اصحاب کا معنی ساتھی بھی ہوتا ہے، کسی چیز والا یا کسی کے ساتھ رہنے والے کو بھی اصحاب کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہی ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ اصحاب والے الفاظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر 1374 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، کہ بندے کو جو ہے جب قبر کے اندر اتارا جاتا ہے وتولى عنہ اصحابہ، اور اس کو دفنانے والے یا اس کے ساتھی اس سے جب چلے جاتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو جو ہے سنتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی اصحاب کا لفظ آیا ہے، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں بھی صحابہ مراد ہوں گے کہ جو بندے کو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں وہ صحابی ہیں، لہذا اصحاب کا لفظ آیا ہے؟ تو یہاں پھر صحابی کریں نا مانا، جب عبداللہ بن ابی کی بات آئی وہاں کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام نے اس کو صحابی کہا ہے، اصحاب کا ذکر آیا ہے۔ اصحاب جو ہوتا ہے ساتھی کے معنی میں ہوتا ہے، ساتھ رہنے والوں کے متعلق بولا جاتا ہے، تو اسی طرح جب بندے کو اس کے ساتھی دفنا کے جاتے ہیں ان کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے اصحاب کا لفظ بولا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے متعلق جو ہے دیکھیں لوگ تو یہی سمجھتے تھے نا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہے، اگرچہ نبی علیہ السلام کو اور بعض صحابہ کرام کو علم تھا کہ یہ منافق ہے، ظاہری طور پہ لوگ اس کو یہی سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہے، تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں یہ نہ کہنا شروع ہو جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل جاہلانہ اعتراض ہے کہ جن بدبختوں کو صحابی کی تعریف کا ہی نہیں علم ہوتا وہ اس طرح کے اعتراض کر کے جو ہے منافقوں کو صحابی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہاں اس کا معنی جو ہے صحابی کے معنی میں نہیں آئے گا۔ صحابی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات بہ علی الاسلام، کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں وہ فوت ہوا ہو، اسلام کی حالت میں ہی فوت ہوا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جبکہ اصحاب جو ہے یہ عام طور پہ اس کا لغوی معنی جو ہے یہ کسی کے متعلق بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں، اصحاب الجنہ، اصحاب النار، تو اسی طرح نبی علیہ السلام کے یہ ساتھیوں کے اندر موجود ہوتا تھا، صحابہ میں یہ موجود ہوتا تھا، اصطلاحی اعتبار سے یہ صحابی نہیں ہے، منافق تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ جو ہے دہرائے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ایک اور نقطہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پچھلی جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، دیکھیں جب حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں، تو نبی علیہ السلام نے فوری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تردید کر دی اور بتا دیا کہ عمر یہ بدری صحابی ہیں، ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں جب حقیقی منافق کی بات آئی اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں، تو یہاں نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی بات کی تردید نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پہ یہ نبی علیہ السلام کا ساتھی ہی بن کے سامنے آیا ہوا تھا اور حقیقت میں یہ منافق تھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کے متعلق یہ بات آئی تو آپ علیہ السلام نے منافقت والی بات کی تردید کر دی. جب منافق کی بات آئی ہے تو آپ علیہ السلام نے اس بات کی تردید نہیں کی. تو گویا کہ عبداللہ بن ابی کو صحابی کہنا حقیقت میں یہ خود منافقت ہے. اب آگے دیکھیں، یہ ایک اور روایت صحیح بخاری کے اندر 2661. تو یہ ایک لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ جو ہے اختصار کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ان پر منافقین نے تہمت لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بڑے پریشان ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، جن میں سے اوس کے صحابہ بھی تھے، خزرج کے بھی تھے، اور باقی یعنی انصار اور مہاجرین سارے اکٹھے ہوئے مشورہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک میٹنگ بلائی. تو اس میں جو تھے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جو کہ خزرج قبیلہ کے سردار تھے. تو انہوں نے کہا اگر وہ شخص اوس قبیلے کا ہوا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر خزرجی بھائیوں سے ہے تو جو آپ حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے. یعنی یہ بات جب انہوں نے کی نا تو سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خزرج کے سردار تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے قبیلے کو شامل کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کام کبھی نہیں کرو گے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس کو کبھی قتل نہیں کرو گے. یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو، تم نہ اسے قتل کر سکتے ہو اور نہ تم میں اتنی طاقت ہے. تو یہ سن کر ایک اور صحابی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے اگر ہمارے قبیلے سے ہوا. تو آگے وہ انہوں نے جو تھا ان کو مخاطب کر کے سعد بن عبادہ کو کہنے لگے کہ تم منافق ہو. صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا، اختلاف میں انہوں نے دیکھیں ان کو منافق کہہ دیا، اور پھر منافق کس بنیاد پر کہا، وہ کہنے لگے کہ تم منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو. اس وجہ سے انہوں نے ان کے اوپر بھی، حالانکہ وہ بھی ان کی طرفداری نہیں کر رہے تھے، ان کے قبیلے کی جب بات آئی تو قبیلے کی محبت کی وجہ سے ایک وہ سردار تھے، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ تم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا جی ہم ضرور کریں گے، اور اسی مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہوا تو ایک صحابی نے دوسرے کو منافق کہہ دیا. تو اب یہ لوگ اس بات کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے منافق کہہ دیا ہے ایک دوسرے کو، لہذا معاذ اللہ صحابہ کیا ہو گئے، منافق ہو گئے. لیکن صحابہ کرام سے غلطی ہو جاتی ہے. اکثر لڑائی جھگڑے کے اندر جو ہے، اختلاف کے اندر جو ہے، بندہ بڑی بڑی باتیں ایک دوسرے کو کر جاتا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام بھی انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے اگر انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی تو مین چیز جو ہے ہم نے کیا دیکھنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو اگر صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو یا کسی ایک صحابی نے دوسرے کو یہ بات کی ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول سے یہ بات طلب کریں کہ کیا ان کی بات درست تھی یا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو خاموش کروا دیا. یہ نہیں کہا کہ اسید جو ہیں وہ درست بات کہہ رہے ہیں تم منافق ہو، یا ان کو کہا کہ تم منافق ہو، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ دونوں ہی منافق نہیں ہیں، دونوں ہی میرے صحابی ہیں، دونوں ہی میری محبت میں آ کے جو ہے اس قدر غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو خاموش کروا دیا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تائید نہیں کی ہے تو کسی تیسرے کو منصف اور جج بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ صحابہ کرام کے معاملے میں آ کے جو ہے ثالث بن جائیں اور جج بن کے جو ہے فیصلے کرتے پھریں کہ صحابہ کرام منافق ہو گئے تھے معاذ اللہ. جبکہ قرآن مجید کے اندر احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پہ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہیاں دی ہیں، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے جاری کر دیا ہے. تو جن بدبختوں کا نہ قرآن کے اوپر ایمان ہوتا ہے نہ حدیث کے اوپر ایمان ہوتا ہے، وہی اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، مشاجرات صحابہ کو، صحابہ کے اختلافات کو بنیاد بنا کر جو ہے شور شرابہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں اس روایت میں صحابہ کے اختلاف کو بنیاد بنا کر کیا کہتے ہیں جی صحابی نے دوسرے کو منافق کہہ دیا لہذا وہ منافق ہو گئے. تو ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اسی اصول پہ اگر یہ قائم ہے نا تو پھر اس روایت کو بھی قبول کریں. صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا. اب یہاں صحابہ کا اختلاف ہوا اور اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں جی ایک نے دوسرے کو منافق کہہ دیا لہذا دوسرا کیا ہو گیا، منافق ہو گیا ہے، یہ جی ڈکلیئر ہو گیا ہے پکا. تو اب یہاں دیکھیں
سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اختلاف ہوا ہے، اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی سے کیا فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آ کے کہنے لگے یا امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ یہ 4 جملے، یہ 4 باتیں کہی ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ اس جھوٹے، اس نافرمان، دھوکے باز، خائن کے متعلق جو ہے اس کا اور میرا فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے کہا۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے دھوکے باز یا خائن تھے؟ یہاں ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ صحابہ کرام کا آپس کا معاملہ تھا۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق اس طرح کی بات کہہ دی ہے کہ جو صرف غصے کی بنیاد پر تھی، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو اگر آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو ہمیں منصف بننے کی اور جج بننے کی جو ہے کس نے اجازت دی ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کرام کے معاملے میں جج بنتے پھریں؟ تو جس طرح ہم وہاں صحابہ کرام کے معاملے میں کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، تو اسی طرح ہم اس حدیث میں بھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے گئے الفاظ کے مطابق سیدنا علی کو برا نہیں کہیں گے، کیونکہ اہل بیت کا یہ صحابہ کا آپس کا معاملہ تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے، اور روایت کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کان بین خالد بن الولید و بین سعد کلام، کہ سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ کلام ہو گیا، کچھ جو تھا غصے کا اظہار انہوں نے کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ، جو تھا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو تھی ان کی چپکلش ہو گئی۔ تو فتناول رجل خالدا، تو ایک بندے نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت کرنا شروع کر دیا، یعنی یہ ہے تیسرا جو جج بننے کی جس نے کوشش کی نا، ثالث بننے کی۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندے نے جو ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ اس کو روک دیا۔ فقال سعد مہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رک جاؤ، فإنما بیننا لم یبلغ دیننا، کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہے یہ ہمارے دین تک نہیں پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے، چپکلش ہوئی ہو، اس کو بنیاد بنا کر کسی تیسرے بندے کو حق نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں دخل اندازی کرتے ہوئے جج بنتا پھرے، ان کے فیصلے کرتا پھرے اور ان کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کرتا پھرے۔ یہ بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ بندہ غصے میں آ کے ایک دوسرے کو جو ہے اس طرح کی باتیں کہہ جاتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے مشاجرات ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے غلطیاں ہونے کے باوجود بھی ان کو معاف کر دیا ہے اور اپنی جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو تھی صحابہ کرام کے آپس میں کچھ معاملات میں اختلاف۔ اب ایک حوالہ میں آپ کو انہی کی کتاب کا دینا چاہتا ہوں، اصول کافی کا، کتاب الشافی یعنی اس کا جو ترجمہ ہے، کتاب الحجت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ دیکھیں، اور یہ کئی روایات ہیں ان کی کتابوں کے اندر کہ جب معاملہ آیا ہے امامت کا، ایک امام فوت ہوا ہے، اس کے بعد والے پھر ان کی اولادوں کے درمیان آپس میں بڑا اختلاف ہوا ہے۔ ایک نے دعویٰ کر دیا جی میں امام ہوں، دوسرا کہتا ہے جی میں امام ہوں، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا بڑا اختلاف ہوا ہے، ایک نے دوسرے کو امام تسلیم نہیں کیا ہے، یہاں تک بھی روایات ملتی ہیں ان کی کتابوں کے اندر۔ تو یہ تو ان کا بنیادی عقیدہ ہے نا کہ جو امامت کو تسلیم نہیں کرتا اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ایمان کے ارکان میں یہ امامت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو یہ امامت والے معاملے میں یہ کیا روایت ہے جی؟ اصول کافی کا جو ترجمہ ہے شافی، اس کے اندر کتاب الحجت ہے اور صفحہ نمبر 321 اور جلد 3 ہے، اس میں دیکھیں یہ ایک لمبی روایت ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ جب ان کا انتقال ہوا تو راوی کہتا ہے میں نے کہا، یعنی موسیٰ کاظم رحمہ اللہ سے وہ پوچھتا ہے پھر ان کے بعد ہمارا امام کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا اگر خدا تمہاری ہدایت چاہے گا تو ہدایت کر دے گا۔ میں نے کہا عبداللہ کا خیال ہے کہ اپنے باپ کے قائم کام وہ ہیں، تو وہ کہنے لگے عبداللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہ کریں، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کافر ہو جائیں، لوگ کافر ہو جائیں کیونکہ امام برحق کا نہ ماننا کفر ہے۔ اب یہاں پہ آ کے یہ اہل بیت کے بیٹوں کے اوپر یہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے کہ وہ کافر ہو گئے تھے؟ انہی کے عقیدے کے مطابق
یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو امامت کو نہیں مانتا لہذا وہ کافر ہے، وہ ایمان سے خارج، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، تو اہل بیت کا بھی تو اختلاف ہوا ہے نا، تو انہوں نے تو دوسرے کے متعلق یہ بھی کہہ دیا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت نہ کریں۔ یہاں بھی غصے کا ہی اظہار کیا جا رہا ہے نا، اختلاف ہوا ہے ان کا، اور ان کے عقیدے کے اندر اختلاف ہوا ہے، بنیادی چیز کے اندر، امامت کے اندر ان کے متعلق جو ہے اس میں اختلاف ہو رہا ہے انہی کے عقیدے میں۔ تو وہاں بھی دیکھیں یہ بات جو ہے، ایک اپنے امام کی مان کر پھر دوسرے کے اوپر یہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ پھر سیدھا آ کے کہیں نا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا ایک بیٹا جو تھا کافر ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، اور ایک امام تھا۔ یہاں پہ آ کے ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے صحابہ کرام کے مشاجرات کی، آپسی کچھ اختلافات کی، تو اس کو بنیاد بنا کر شور شرابہ شروع کر دینا، اور معاذ اللہ ان عظیم ہستیوں کو ایمان سے خارج کرنے کی کوشش کرنا کہ جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ایسے لوگ جو ہیں حقیقت میں خود ہی دین سے دور ہیں اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔